یہ امپورٹنٹ بات ہے سنا بلوچ صاحب، آپ کو کیا آپ کی ترجیحات جیسے آپ بتا رہے تھے اور کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹس ٹو ارلی، جیسے ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ سڑکوں پہ آ جائے، تو جون جولائی میں یا اگلے مہینے میں یا آخری ہفتے مئی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب لوگ ایک ایجنڈے پہ آ کے سڑکوں پہ آ سکیں گے، یا یہ ویسٹیج آف ٹائم ہوگا آپ کے نزدیک؟ سنا بلوچ صاحب۔ آسما میں ابھی بھی سڑک سے آ رہا ہوں۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے کوئی 8 بڑے پروٹیسٹ سے تھے، کوئی 6 سے 7 ہزار لوگ آج بلوچستان اسمبلی کے باہر تھے۔ آج تمام بلوچستان کی کوئٹہ کی اہم سڑکیں بند تھی۔ پروفیسرز اس وقت احتجاج پہ بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے، وہ سڑک ساری بند ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے ساری سڑکیں بند پڑی ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیں یہ کیوس ہے، یہ شاید بلوچستان آپ لوگوں کی نظروں سے تھوڑا سا اوجھل ہے۔ ایک لوگ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ یہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے، یہ ان کی کیا کہتے ہیں کہ دور اندیشی ہے کہ وہ ابھی تک لوگوں کو کال نہیں دے رہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کی بھی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے ابھی تک لوگوں کو نہیں کہا ہے کہ باہر نکلیں۔ ہم جو تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے ہم نے 2-4 جلسے کیے، چاہے وہ لائر ہوں، پولیٹیشنز ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، دیکھیں سوسائٹی کے اندر سب کو چاہیے کہ سب ایک ملک کے اندر ایک جائز حکمرانی کے نیچے جو ہے وہ شہری بننا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کسی ناجائز حکمرانی کے لیس لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے رعایا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ یہ وہ وقت گیا جب ہم جو ہے یہ ہائبرڈ قسم کی جو ہے ریجیمز بنا کے، حکومتیں بنا کے جو لوگوں پہ حکمرانی کریں گے۔ یہ جب یہ 5th جنریشن جو ہے دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئے، یہ دنیا کے اندر سوشل میڈیا آ گیا، تو اب ضرورت یہ ہے کہ بالکل عوام تیار ہے۔ اگر جون میں بھی کہیں نکل آئیں گے۔ دوسری بات میں آپ کو کہوں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے شاید IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی نعمت یا رحمت ثابت ہوگی۔ ہم کوئی 1.5 درجن قبل جو ہے اس سے پہلے IMF کے پروگرام میں گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، سوشل کرائسس ہے، نیشنز کے اندر صوبوں کے درمیان کرائسس ہے، بلوچستان میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ یہ سارے کانسٹیٹیوشنل ہیں۔ اس میں ایک ادارہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، وہ کسی کے حوالے سے نہ CBMs کی بات کرتا ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، نہ فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھتا ہے، نہ عوام کی رائے دہی کو مانتا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان میں اس وقت یہ IMF کے پروگرام 10 اس طرح کے اور پروگرام لے آئیں پاکستان کے اندر خوشحالی، مگر بالکل علی ظفر صاحب، مگر اگر بالکل صحیح بات ہے، آپ نے جو باتیں کی اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا بلوچ صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے علی ظفر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع کی جائے، سڑکوں پہ فوری طور پر آیا جائے۔ پاکستان کی معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہے، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے آپ پہ الزام لگتا رہا ہے؟ اور میں یہ حکومت سے پوچھوں گی کہ IMF آپ مذاکرات شروع کرتی ہے اور سڑکوں پہ آنے کی کال کی بات ہو جاتی ہے، کیا یہ سب چیزیں بھی یہ اس گرینڈ ایجنڈے کے اوپر تو نہیں ہے جس پہ JUI یا BNP مینگل بات کریے یا محمود خان اچکزئی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو منٹ لوں گا آپ کے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج آپ نے گفتگو سنی پورے پروگرام پہ، تھوڑا سا میں اس کو کلیریفائی کروں۔ میری نظر میں درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، لیکن میری یہ بلیف ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جوائن کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے میں شامل ہونے نہیں جا رہے۔ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز جب ایک پوائنٹ پہ آتی ہیں تو کسی ایجنڈا، کسی پرنسپل، کسی پوائنٹ پہ ایک طرح ساتھ بیٹھتی ہیں۔ تو 2 پوائنٹس بڑے واضح ہیں جس پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں آپس میں، اور وہ ایک ہے آئین کی بالادستی، دوسرا ہے رول آف لا، نظام جو ہے ہمارا عدل کا، اس کو قائم کرنا کہ ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور تیسرا یہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے، جو الیکشنز کے ریزلٹس نہیں مانے جا رہے، اس پہ یہ تینوں پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ مجھے نہیں نظر آتا، کم از کم آج کی گفتگو اور جو میں نے باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران سے گفتگو کی ہے ماضی میں بھی، اس سے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ڈفرنس ہے۔ یہ کہہ دینا کہ PTI اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے صرف، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی میں آپ کو کلیریفائی کر دوں۔ آپ نے بھی یہ دکھایا، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آئین کے بارے میں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں رول کو اور لا کے بارے میں، اور ہم حکومت کی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، پرووائڈیڈ، یعنی اس کی کنڈیشن ہے کہ ماحول کریٹ کیا جائے۔ جس طرح میں نے آپ سے CBM کی بات کی، وہ اگر کریں گے تو ہم ضرور کیوں نہیں بات کریں گے۔ اور جہاں تک آپ نے آخری بات کی، آپ نے کہا کہ آپ اسٹریٹ میں آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ میں کل بیٹھا ہوا تھا پرسوں،
جب یہ بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کے بعد جا کے یہ پریس ٹاک کی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اسٹریٹ پہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں امیجیٹلی. انہوں نے کہا کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جہاں لوگ اس وقت سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. ہمارے اپنے ورکرز پی ٹی آئی کے سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. لوگ تک آ گئے ہیں. ابھی جو اکنامک ایکسپلوژن ہونے لگا جس کی آپ بات کر رہی ہیں، جس میں بجلی کے اور پیٹرول کے پرائسز ابھی ہوں گے اور ٹیکسیشن اور ہوگی اور بزنس نیچے جائے گا اور بے روزگاری ہوگی، لوگ تو مجبوراً باہر آئیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم باہر آ گئے سڑکوں پہ تو اور نقصان ہوگا اکانومی کو، پاکستان کو اور نقصان ہوگا. ٹھیک، تو اچھا نہیں آپ رؤف صاحب کے ساتھ جو ہوا یا اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ نہ کریں. اگر یہ مزید ہوں گے تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اسٹریٹس پہ آئیں. یعنی انہوں نے ایک دھمکی دی ہے، مگر انہوں نے یہ خیر آج جو بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ میری کال کا انتظار کریں. تو اور انہوں نے پہلے کشمیر میں جو ہوا اس کے اوپر بھی تو ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا ہے، وچ از بلال کیانی صاحب، یہ ایک لوگوں کا ایک پولیٹیکل لیڈر کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے اور میں آپ کو کہوں گا تو آپ آ جائیں. جو اصل بات ہے، جو سب یہ بات کر رہے ہیں، یہ سب پاکستان مسلم لیگ نواز پہلے بات کرتی تھی. ہمیں یاد ہے جب پی ڈی ایم تھی، یہی دو جماعتیں کم از کم بی این پی مینگل اور جے یو آئی ایف تو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اس وقت بھی یہ یہی بات کرتے تھے. اب کیا میاں نواز شریف کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کسی بھی سٹیج پہ کہ وہ عمران خان صاحب سے بات کر لیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آئے مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر طے کرتے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیے اسما صاحبہ، پارلیمان فورم موجود ہے اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے نا جی، دیکھیے اب آئی ایم کمپیلڈ ٹو سے دس، جتنی ایفرٹ میرے خیال سے اس شخص کے ساتھ پچھلے 5-6-7 سال میں ہوئی ہے، whether he was in government or when he was in opposition، میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ ہوئی. اور جتنی دفعہ اس شخص نے وہ موقع ٹھکرائے ہیں وہ بھی اس کی بھی شاید مثال نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں جی ویری بریفلی. ایک آپ کو یاد ہے بالا کوٹ حملے کے بعد ہی واز پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. ان کی ایگو نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس بریفنگ میں موجود ہوتے جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب بھی تھے. ہی سیڈ وہ نہیں بیٹھے پورے ٹائم میں اپوزیشن کے ساتھ. دوسری مثال میں آپ کو دوں گا 16 ماہ کی حکومت کے دوران جب ٹیمپریچرز ویری ہائی، مگر آپ کو یاد ہوگا ایک وقت آیا تھا جہاں پہ دونوں سائڈ سے ٹیمز تشکیل دی گئی تھی کہ الیکشنز کے اوپر بھی پوٹینشیل بات کرنے کے لیے اس ہاتھ انہوں نے کھینچا تھا. بار بار جب بھی کوئی بات چیت کا ماحول بنا ہے جس میں اس ٹائم پہ ہمارا ایک اتحاد تھا، اپوزیشن کا ایک الائنس تھا اور عمران خان کے ساتھ، تو ہمیشہ انہوں نے ہی ہاتھ کھینچا. مگر آپ کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ اگر وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ لیجٹمیسی کی بات کی ہے ثناء اللہ صاحب نے، آپ کے پاس کیا مینڈیٹ؟ نہیں اسما صاحبہ، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے نہیں بات کرنی آپ نہ کریں. بات کریں گے تو بہتر ہوگا، مگر اس کو مجبوری یا کمزوری نہ سمجھیں. دیکھیں حکومت اپنا کام کر رہی ہے، لیجسلیشن بھی ہوگی، پنجاب حکومت بھی اپنا کام کرے گی، وفاقی حکومت بھی اپنے سٹیپس لے گی. اگر آپ اس عمل کا حصہ پارلیمان اور ان فورمز پہ ہوں گے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، پارلیمان میں، جو آپ کا ایک حق بھی ہے، بہتر ہوگا. اگر آپ نہیں ہوں گے تو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ اگر آپ بات جب تک آپ کی منشا نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں چلے گا. ابھی تک تو پارلیمانی کمیٹیاں ایاز صادق صاحب کی ناکامی ہے یا آپ کی جماعت کی ناکامی ہے؟ ابھی تک تو پارلیمانی کمیٹیاں ہی نہیں بنی. نہیں، یہ ابھی آپ دیکھیں گی جلد آئی تھنک بجٹ کے سیشن سے پہلے یا اس کے ابتدائی دنوں میں اسٹینڈنگ کمیٹیز تشکیل دے دی جائیں گی. بلکہ ایاز صاحب تو خود اس کو پش کر رہے ہیں اور ساری جماعتوں کو ایکولی ان کے وپس کو بھی پش کر رہے ہیں کہ اس کو فائنلائز کیا جائے. اس میں ایک چھوٹا سا ایشو ضرور آیا کیونکہ ریزرو سیٹس پہلے ایک سائڈ پہ گئیں، اب وہ کورٹ نے سسپینڈ کر دیں، اب اس کا فیٹ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اتنی سپیس چھوڑ کے جتنی وہ سیٹس بنتی ہیں باقی اسٹینڈنگ کمیٹیز تشکیل دے دی جائیں تاکہ وہ جو ورکنگ آف نیشنل اسمبلی ہے وہ سٹارٹ ہو جائے. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیے بات چیت آپ تیار ہیں اگر سڑکوں پہ آتے ہیں، اپوزیشن آتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں، آپ کا جمہوری حق ہے. بس وہ نہ کریں جو 9 مئی کے دن کیا یا جب پہلے جو جس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں ہوئے ہیں. میرا خیال ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسمبلی پیسفلی از ایوری ونز رائٹ، بٹ پی ٹی آئی ڈز ہیو اے بیڈ ٹریک ریکارڈ اور انتظامیہ کسی وجہ سے ہی تھوڑی گھبراتی بھی ہے اور رائٹفلی سو. آپ کو خوف ہے کہ ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ہمیں امید ہے کہ نہیں ہوگا، مگر ہوا تو ہے تو بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ اس حد تک نوبت نہ آ جائے. باقی رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسمبلی آپ کا حق ہے. پارلیمان کے اندر جو میں نے کم از کم نیشنل اسمبلی میں ماحول دیکھا ہے، مجھے لگا ہے کہ خوشائند اور ایک کنسٹرکٹیو آگے طریقہ کار سے چیزیں چل سکتی ہیں. اگر یہ وہ طریقہ اپنائیں گے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا.
ادروائز اگر یہ اسی ایوان کا حصہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، کیا آپ نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ اس لیول کی ہے کہ آپ ان کو میرا خیال ہے جی کہ مولانا صاحب کے ساتھ مینگل صاحب بھی ہیں، مطلب اگر آپ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ دو جماعتیں جو اپوزیشن ہے ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، کس نے روکا ہے آپ کو ان سے بات؟ مسئلہ یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی، مسئلہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا ہے، انہوں نے انہی کی طرف سے بھی بیانات ہے کہ ہم نے تو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کری، علی صاحب نے کہا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کلیئر کی ہے، مگر حقیقت یہ کہ یہ بیانات آئے ہیں اسی جماعت سے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے مولانا صاحب جہاں تک as far as he is concerned تو مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کا ایک آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے which goes way back، ہماری جماعتوں کا بھی ایک تعلق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو ہمیشہ بات چیت سے چیزیں سلجھانا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں کافی موقع آئے ہیں جہاں پہ یہ ہوا ہے۔